नादरीन, इंडिया की मदद से मुसलसल 15 साल बांग्लादेश के ऊपर हुकूमत करने के बाद पिछले दिनों शेख हसीना साहिबा को उठा के इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया गया। अब जब उनको इक़्तिदार से बाहर निकाला गया तो मुख्तलिफ जो अवामी लीग के नुमाइंदे थे या लीडरान थे वह मुख्तलिफ बयानात देते रहे। कभी वो चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, कभी पाकिस्तान के ऊपर, तो कभी किसी और मुल्क के ऊपर। लेकिन अब शेख हसीना साहिबा का अपना एक स्टेटमेंट सामने आया है और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आया है। शेख हसीना ने कहा है कि मुझे अमेरिका ने बाहर निकाला है, मेरी हुकूमत का धड़न तख्ता होने के पीछे अमेरिका मुलविस है और अमेरिका ने मुझे इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि अमेरिका ने मुझे वार्निंग दी थी कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है बांग्लादेश का, यहाँ पर हमें मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त दे दें और इसके साथ साथ वो जो एक प्रोजेक्ट के जिसे कहा जा रहा है, प्रोजेक्ट के यानी म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश के कुछ इलाकों को मिला के एक क्रिश्चियन कंट्री यहाँ पर क्रिएट करने की एक साजिश हो रही है वेस्टर्न ब्लॉक की जानिब से। तो इन्होंने कहा कि मैं उस साजिश की राह में रुकावट थी, मैंने ना इनको सेंट मार्टिन आइलैंड दिया और ना ही मैं वो जो प्रोजेक्ट के है उसको सपोर्ट कर रही थी। तो इसकी सजा के तौर पर इन्होंने मुझे उठा के इक़्तिदार से बाहर फेंका है। अब इनके इन इल्ज़ामात पे मज़ीद बात करने से पहले ज़रा रेफरेंस देख लें। पहले इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया का बड़ा अखबार है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि शेख हसीना alleges US role in ouster says could have remained in power if she surrendered sovereignty of Saint Martin Island। और इसी खबर को फर्स्ट पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि शेख हसीना accuses US of ousting her for refusing to surrender Saint Martin Island। Sheikh Hasina expressed grief over leaders' killings, workers' harassment and vandalism. With Allah's grace, I'll return soon. Awami League has stood up again and again. I'll forever pray for Bangladesh's future, the nation my father strived for and the country my family gave their lives for। अच्छा, उन्होंने वैसे कंफर्म भी किया है, वो जो उनके बेटे ने कल एक अजब सा स्टेटमेंट दिया ना कि अभी मेरी माँ ने रेजिग्नेशन नहीं दी, तो इन्होंने कंफर्म किया है कि उन्होंने रिजाइन किया है। फर्स्ट पोस्ट ही रिपोर्ट कर रहा है कि हसीना said I resigned to avoid witnessing the death toll that radicals sought to achieve through violence। They wanted to gain power over the dead bodies of students, but I did not allow that by stepping down। I could have stayed in power by surrendering Saint Martin's Island sovereignty, allowing US control over the Bay of Bengal। I urge my fellow countrymen not to be misled by radicals। ये उन्होंने एक बड़ी बात की है। अच्छा, ये जो स्टाफ चेंज हुआ है ये तब चेंज हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, चीफ जस्टिस समेत मुख्तलिफ जजों ने रिजाइन किया। एक तूफान आया हुआ है रेजिग्नेशंस का, बांग्लादेश के अंदर रेजिग्नेशंस का तूफान आया हुआ है। अवामी लीग के जो हिमायती हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। तो ये इनका स्टेटमेंट तब आया है, हालांकि इनके बेटे ने ये पहले अनाउंस किया कि मेरी मां ने रिजाइन नहीं दिया और उन्होंने मौजूदा हुकूमत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, लेकिन वो कार्ड पिट गया। आप देखें कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने, यूनाइटेड नेशंस ने, फिर EU ने, फिर अमेरिका ने, कनाडा, UK, चाइना, पाकिस्तान, कई मुल्कों ने इस मौजूदा इंटरम गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है और इसके साथ साथ वो जो एसेट्स थे बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो भी जबरदस्त हुए हैं। तो इस बदली हुई ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए स्टांस भी अवामी लीग का तब्दील नजर आ रहा है और उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि हाँ, हमने रेजिग्नेशन दे दी है, पहले वो ऐसा नहीं बोल रहे थे। एज फार एज दिस फैक्ट इज कंसर्न कि सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर अमेरिका कुछ यहाँ पर बेस बनाना चाहता है, तो देखें इस बारे में ब्रॉडर व्यू के अंदर इसी प्रोग्राम में मैं कई मरतबा डिटेल में बात कर चुका हूँ। देखें, ये नई डिज़ाइन नहीं है, ये 25 साल 30 साल पुरानी डिज़ाइन है। आपको याद होगा जो BNP की गवर्नमेंट थी ना अर्ली 2000s में, तो उसमें भी सेंट मार्टिन आइलैंड्स के हवाले से अमेरिकन ने कुछ फरमाइशें की थी। ये पुराना डिज़ाइन है, उस वक्त तो अमेरिका सोल सुपर पावर था ना। आज तो एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर बना हुआ है कि जिसमें मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, लेकिन उस वक्त अमेरिका सोल सुपर पावर था। चाइना इमर्ज नहीं हुआ था, अकेला सुपर पावर ये था, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था। उन दिनों में भी बांग्लादेश से ये सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो मांगा जा रहा था, लेकिन BNP वालों ने भी मना कर दिया था। तो डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर BNP वाले ऐसी कोई चीज़ करने जा रहे हैं अगर वो पावर में आते हैं कि जी सेंट मार्टिन आइलैंड दे देंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। अवामी लीग का प्रॉब्लम यह है
بڑی ساورنٹی کی باتیں کر رہے ہیں نا، لیکن یہ ریلوے لائن جو بنگلہ دیش کی دے دی گئی انڈیا کو، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ کتنا بڑا انہوں نے ساورنٹی کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ انڈیا کی ٹرینیں چلیں گی بنگلہ دیش سے، اب یہ چرس لے کر جائیں، افیم لے کر جائیں، ہتھیار لے کر جائیں، گانجا لے کر جائیں، بنگلہ دیش کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیوں؟ انڈیا کی ٹرین ہوگی نا، انڈین ٹرین وہاں سے اندر آئے گی اور بنگلہ دیش کی ریلوے پٹڑیوں پہ انڈین ٹرینز چلیں گی، تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی کا مدعا انہوں نے آلریڈی کریٹ کیا۔ تو مسئلہ یہاں سوورنٹی کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں جیو پالیٹکس کا ہے۔ عوامی لیگ کی جیو پالیٹکس کے اندر انڈیا کا سینٹرل رول تھا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارا ریجن بیلنس کر رہا تھا امریکہ اور چائنا کو، لیکن یہ بیلنس کر رہے تھے انڈیا اور چائنا کو۔ جو پوزیشن امریکہ کی ہونی چاہیے تھی ان کے فارن پالیسی کے اندر، وہ پوزیشن انڈیا کی تھی۔ اب انڈیا کی اپنا مسئلہ تھا، انڈیا سمجھتا ہے کہ یہاں پہ اگر امریکن فٹ ہولڈ اسٹرانگ ہوتا ہے بنگلہ دیش کے اندر یا ساؤتھ ایشیا کے اس حصے کے اندر، بے آف بنگال کے اندر، تو انڈیا سمجھتا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں رہے گی امریکہ کو، ان کا پھر اپنا رول آئے۔ وہ سمجھتے ہیں اگر امریکنز یہاں اسٹرانگ ہو گئے تو ہمارا کیا کام یہاں پہ ہے، ہمیں وہ کیوں پوچھیں گے؟ ابھی تو وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں نا ہمیں کہ انڈین اوشین ریجن ہے تو انڈیا کا انفلوئنس ہے، لیکن انڈیا کا انفلوئنس چونکہ شرنک ہوا ہے اور امریکنز نے دوبارہ اپنی پالیسی ایک ری ڈیزائن کی اس ریجن کے حوالے سے، اور بنگلہ دیش سمیت مختلف ملکوں سے اب وہ ڈائریکٹلی انگیج ہو رہے ہیں۔ پہلے دیکھیے مالدیوز کو انہوں نے سائیڈ لائن کر کے رکھا ہوا تھا، مالدیوز سے بھی زیادہ انگیج نہیں ہوتے تھے امریکنز، اب مالدیوز سے بھی ہو رہے ہیں، اب بنگلہ دیش سے بھی ہو رہے ہیں، برما کے اندر بھی انٹری مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے یہ نہیں کرتے تھے، پہلے یہ مڈل ایسٹ کے اندر تو سینٹرل ایشیا میں یہاں پر انگیجڈ رہتے تھے، ان کے نزدیک ایشیا بس اتنا ہی تھا، لیکن اب چونکہ چائنا ابھرا ہے تو انہوں نے بھی اپنی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیز ری ڈیزائن کی ہیں۔ تو ایسے میں انڈیا کا پہلے انہوں نے ایک رول دیا تھا انڈیا کو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے اندر، لیکن انڈیا نے مایوس کیا ہے، وہ اپنا ہی ریجن کے اندر انفلوئنس برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں، مختلف ملک ان کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ پہلے ان کی شاندار ایک جیو پولیٹیکل پوزیشن تھی، میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں یہ والی، کہ سارک کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا تھا، انڈیا نے کہا ہم نہیں جائیں گے، مودی نے کہا نہیں جائیں گے، پاکستان آتنک کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت سارک کے دوسرے ملکوں نے بھی بائیک آؤٹ کر دیا تھا۔ یہ پاور تھا انڈیا کا، یہ پاور مودی نے انہیرٹ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ سے۔ آپ دیکھیے انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے تو بنگلہ دیش نے کہا ہم نہیں جائیں گے، پاکستان نیپال نے کہا ہم نہیں جائیں گے، مالدیوز نے کہا ہم نہیں جائیں گے، مختلف ملکوں نے کہا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ نو باڈی کیئرس۔ اب آپ دیکھیں ریجن کا جیو پولیٹیکل نقشہ چینج ہو گیا، کسی کو یہ پرواہ نہیں ہوتی نیو دلی کیا سوچتا ہے، کیونکہ اب چائنا یہاں پر اسٹرانگ ہوا ہے، امریکنز نے اپنی اسٹریٹجی ری ڈیزائن کی ہے، اور اس نئے بدلے ہوئے امریکن ڈیزائنز کے اندر وہ ڈائریکٹلی انگیج ہو رہے ہیں مختلف ملکوں سے۔ عوامی لیگ والے اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، یا سمجھ رہے تھے تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے اس چیز کو۔ ان کی پالیسیز کے اندر سٹل انڈیا نمبر 1 پلیئر تھا، امریکنز کو وہ جان بوجھ کے لفٹ نہیں کرا رہے تھے، کیونکہ اگر یہ بھی امریکنز کو لفٹ کرانا شروع کر دیتے تھے تو انڈیا کی پوزیشن یہاں پر ویک ہو رہی تھی ریجن کے اندر۔ تو مسئلہ یہاں سینٹ مارٹنز آئلینڈ کا نہیں ہے، سینٹ مارٹنز آئلینڈ ایسا نہیں کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی اٹھا کے دے دے گی سینٹ مارٹنز آئلینڈ امریکہ کو، اٹس ناٹ گونا ہیپن۔ یہاں پر چائنا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ آپ دیکھیں کہ محمد یونس صاحب کی سرکار کو چائنا نے بھی ریکگنائز کیا ہے، انہوں نے بھی ویلکم کیا ہے، تو یہاں چائنیز کی سینسٹیوٹیز ہے نا، اس کو اگنور کرتے ہوئے کیا نئی گورنمنٹ سینٹ مارٹنز آئلینڈ اٹھا کے دے دے گی؟ ایسا تو نہیں ہونے جا رہا نا۔ لیکن یہ ضرور ہوا، یہ جو شیخ حسینہ صاحبہ کی سرکار تھی، اٹھا کے بنگلہ دیش کا ریلوے کا نظام دے دیا انڈیا کو، یہ ضرور ہوا، یہ سوورنٹی کی خلاف ورزی ضرور ہوئی ہے بنگلہ دیش کی، انہوں نے کی ہے انڈیا کو لے کر۔ اب یہ مفروضے ہیں کہ جی باقی آئیں گے تو امریکہ کو یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، یہ ایک فی الحال جو ہے نا مفروضے ہیں، یہ ہم 20-25 سال سے چیزیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ امریکن سینٹ مارٹنز آئلینڈ مانگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے ذرا، یہ آج سے 21 سال پہلے کا ڈان اخبار آپ کو دکھا رہا ہوں، نو پلانس فار بیس ان بنگلہ دیش US NY، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں the United States has no plans, no requirement and no desire for a military base on St. Martin's Island, Chittagong or anywhere else in Bangladesh۔ یہ ان کا جو سفیر تھا نا بنگلہ دیش کے اندر، یہ 2003 میں کہہ رہا تھا، اور یہ اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ اس طرح کی اطلاعات اس وقت بھی آ رہی تھیں کہ BNP کی سرکار کو انہوں نے کوئی ملٹری بیس بنانے کے لیے سینٹ مارٹنز آئلینڈ کے اوپر کہا ہوا ہے امریکنز نے کہ ہمیں اجازت دیں، لیکن BNP نے اس وقت منع کیا تھا، BNP نے ان کو منع کیا تھا، اور ان کو خود کو بھی امریکنز کو اتنی زیادہ اس وقت ضرورت تھی نہیں، 2003 میں یہ افغانستان، عراق اور اس طرف زیادہ مڈل ایسٹ میں انگیجڈ تھے، تو یہ معاملہ ایسے ہی مطلب یوں سمجھیں کہ کولڈ اسٹوریج میں چلا گیا تھا۔ تو یہ پرانی باتیں ہیں، 20-22 سال سے لے کر یہ پلانز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے رہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہی شیخ حسینہ صاحبہ، یہ جو پلانز ہیں یہ پرانے پلانز ہیں بنگلہ دیش کے اندر۔
بٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ اس وقت بھی ان کو منع کر دیا گیا تھا اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اب بھی جس کسی کی بھی سرکار یہاں ہوگی بنگلہ دیش کے اندر وہ ان کو منع ہی کریں گے. تو ایشو یہاں پر سینٹ مارٹنز آئلینڈ کا کم نظر آ رہا ہے. ایشو زیادہ یہ نظر آ رہا ہے عوامی لیگ کے لیے کہ انہوں نے غلط طریقے سے یہاں اپنے جیو پولیٹیکل کارڈز کھیلے ہیں اور جو امپورٹنس ان کو امریکہ کو دینی چاہیے تھی وہ امپورٹنس یہ اتنے عرصے تک انڈیا کو دیتے رہے ہیں اور اس وقت انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو دوبارہ سے وہاں پر بحال کرا سکے.